بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منع والجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم ما اختلف عليه داهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ. مسائل فقہ میں ہماری گفتگو فطرے کے ذیل میں چل رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فطرہ چار لوگ، بوڑھا بوڑھی ایک، فیڈنگ مدر، پریگننٹ خاتون، اور جس کو پیاس کی بیماری ہے، یہ اپنا فدیہ فوری دے سکتے ہیں. اور فوری کا مطلب اس دن کا روزہ ختم ہونے کے بعد یا ماہ مبارک رمضان کے بعد. لیکن اگر کوئی شخص مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، یا نعوذ باللہ من ذالک، خدا نہ خواستہ جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے، تو ان کے لیے فدیہ نہیں ہے. ان کے لیے ابتدائی طور پر فدیہ نہیں ہے. ان کے لیے صرف قضا ہے، یا قضا اور کفارہ اگر جان بوجھ کر روزہ چھوڑا تو.
ان کے لیے فدیہ نہیں ہے. ان کے لیے جو فدیہ ہے اس فدیے کا نام ہے فدیہ تاخیری، کفارہ تاخیری، لیٹ پیمنٹ. یہ لیٹ پیمنٹ کا فدیہ ہے، لیٹ قضا روزہ رکھنے کا، کہ پورے سال کے درمیان اگر قضا روزہ نہ رکھیں تو اب ان کے اوپر ایک پینلٹی لگے گی کہ انہیں اب فدیہ بھی دینا ہے. اور ظاہراً اسی وجہ سے علماء کے درمیان ایک اختلاف ہے کہ آیا ڈیلے کرنا حرام ہے یا حرام نہیں ہے. حرام ہے یا حرام نہیں ہے ڈیلے کرنا، یہ علماء میں اختلاف ہے. اور اس کی شاید وجہ یہ نقطہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ مثلا مرحوم آقا خمینی فرماتے ہیں کہ واجب ہے، واجب کہ اگلا ماہ مبارک رمضان سے پہلے پہلے قضا کرے. لیکن آگے خوئی اور آگے سیستانی فرماتے کہ نہیں، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ اگلا کمنگ ماہ رمضان سے پہلے روزوں کی قضا کرے. یہ ایک اختلاف ہے. وجہ اختلاف، دلیل اختلاف ظاہراً یہ ہے چونکہ روایت میں آیا کہ جو شخص تاخیر کرتا ہے اس کے اوپر یہ فدیہ ہے یا کفارہ تاخیری ہے. اب تعبیر مجھے نہیں معلوم، یہ یاد نہیں مجھے کہ بعینہ وہ تعبیر کیا آئی ہے، لیکن یہ اختلاف کی وجہ کہ مرحوم آقا خمینی نے کہا کہ چونکہ یہاں پہ پینلٹی لگ رہی ہے لہذا حرام بھی ہے. آگے سیستانی کہتے کہ نہیں، اس سے حرام سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور جب حرام کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو حرام کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا ہے. تو دیکھیں یہ ایک وجہ اختلاف آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور ظاہر ہے یہ غیبت کبریٰ کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے، اور فقہا یہ زحمت اٹھاتے ہیں کہ روایات آل محمد علیہ السلام سے حکم خدا کو نکالے، اور خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی راضی ہیں، قطعاً راضی ہیں کہ غیبت کے زمانے میں اسی طریقے سے اجتہاد اور تقلید کا سلسلہ جاری رہے تاکہ حکم خدا اور دین الہی زندہ رہے. توجہ کریں، یہ مجتہد، یہ سسٹم حوزہ علمیہ قوم ہو یا نجف ہو یا کہیں اور کا، اس کا ایک اہم ترین ایڈوانٹیج، اس کا اہم ترین ایڈوانٹیج کیا ہے؟ اس کا اہم ترین ایڈوانٹیج یہ ہے کہ دین الہی کی بنیادوں کو باقی رکھا ہوا ہے، دین الہی کی عمارت کو باقی رکھا ہوا ہے. وَإِلَّا اب آپ دیکھیں دنیا میں کتنے مراجعین کی تقلید ہوتی ہے، کتنے فقہا کی تقلید ہوتی ہے. حوزہ علمیہ میں بعض اوقات مثلا مرحوم آگے بروجردی اپنے زمانے کی تقریباً منفرد، مرحوم آگے حکیم اپنے زمانے کے منفرد. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حوزہ علمیہ میں فقہا، مجتہدین، مراجعین، درس خارج، یہ سسٹم نہیں، وہ سسٹم اپنی جگہ پہ چل رہا ہے. اب مثلا خود آج نجف میں مرحوم آج نجف میں مثلا آگے سیستانی دامت ظلہ عالی کوئی درس خارج نہیں ہے ان کا بحسب ظاہر، لیکن حوزہ علمیہ کی اپنی ایک شکل و صورت کی جو بنیاد تشیع کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، عمارت دین الہی کو باقی رکھے ہوئے ہیں. علی یہ حال تو یہ بہرحال غیبت کے زمانے کا ایک سلسلہ ہے کہ جو دین کو اس انداز سے باقی رکھے ہوئے ہیں
کہ انشاءاللہ اس نقطے کی طرف تھوڑا سا ایک اشارہ کروں گا کہ یہ ایک دین کا نام باقی رہنا چاہیے. ممکن ہے بعض جزوی اختلافات یا بعض غلط باتیں آ جانا اس غیبت کے زمانے میں، وہ بہرحال نظر انداز کی جائے گی، اور ہمارے پاس اس کو نظر انداز کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. اب اس کی میں چلے مثال دے دیتا ہوں، 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال بہار الانوار، ایک مثال صحیفہ سجادیہ. چونکہ ہمارا موضوع صحیفہ سجادیہ، لہٰذا ہم آہستہ آہستہ اپنے موضوع کی طرف بڑھیں. آج سے ہم انشاءاللہ ایک حد تک اس کا آغاز کریں اور وجہ بیان کریں کہ ہم نے کیوں صحیفہ سجادیہ اور ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے اس گفتگو کو منتخب کیا. اب بہار الانوار مختلف دلیلوں سے بہار الانوار کی تائید حاصل ہوتی ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جانب سے سلام اللہ علیہ. امام کی طرف سے مختلف واقعات میں تائید حاصل ہوتی ہے. اب امام علیہ السلام کی بہار الانوار کی تائید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہار الانوار کا ایک ایک لفظ قول امام ہے. نہیں، یہ ثابت نہیں ہوتا ہے. میں پہلے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بات ظاہر عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس صحیح بخاری، صحیح مسلم کی طرح جو اہل سنت کی 6 صحیح کتابیں ہیں، ہمارے یہاں اس طرح کوئی اصول کافی ہو، من لا یحضرہ الفقی ہو، تہذیب الاحکام ہو، استفسار و غیر ذالک، یہ کتابیں ایسی نہیں ہے کہ اس کتابوں میں تمام کی تمام روایت صحیح و سند ہو. نہیں. اب یہ ایک خود تفصیلی گفتگو کہ ان علماء کرام نے ان روایتوں کو، احادیث کو جمع کیا. اب ہر مؤلف کس کو کہتے ہیں؟ کتاب کی حدیثوں کو جمع کرنے والا. ہر مؤلف کی کتاب لکھنے کے پیچھے اس کے ذہن میں ایک تھیم ہوتا ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ جس بیک گراؤنڈ کی بنا پر وہ کتاب کو لکھ رہا ہوتا ہے. شیخ یعقوب کلینی نے مثلا جیسے اپنے مقدمے میں بیان کیا کہ اس میں صحیح باتوں کو جو ان کے حساب سے صحیح ہے اس کو درج کریں. بہرحال تو ہمارے پاس جو بھی احادیث کی کتاب ہے، ان احادیث کو راوی سے لے کر، کتاب کے مؤلف سے لے کر امام معصوم تک کنیکٹ کیا ہے راویوں کے ذریعے سے. اب مجتہدین کا کام ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، اور اس کے مطابق فتویٰ دیں. آج مسلمانوں کے درمیان خود ایک پرابلم ہے کہ ان کتابوں میں بعض ایسی روایات کہ جس کو انہوں نے صحیح کا اسٹیمپ لگا دیا، صحیح کا نام لگا دیا، اب وہ روایت ان کے لیے قابل ہضم نہیں ہے، وہ روایت ان کے لیے قابل توجیہ نہیں ہے. بعض روایت ان کے دین کے اعتبار سے، ان کے مذہب کے اعتبار سے میچ نہیں کر رہی ہے، ان کے دین اور ان کے مذہب کے حساب سے میچ نہیں کر رہی ہے. اب پریشان ہے، ایک طرف صحیح کا عنوان لگا چکے ہیں، ایک طرف ان کے مذہب کے ساتھ جو ہے وہ اس کی سیٹنگ نہیں ہے، اٹیچمنٹ نہیں ہے، ملاپ نہیں ہے، مطابقت نہیں ہے. لہذا یہ ایک پرابلم جو ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے. ہمارے ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں، ہمارے یہاں حجت 12 حجتیں ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. حجت صرف 12 ہیں.
حجت الاسلام ہو سکتے ہیں، اما حجت بین اللہ و بین العباد ہی، وہ حجت اللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، وہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہے۔ غیبت کے زمانے میں فقہا کا قول کا حجت ہونا، یہ حجت ہونا اور اس حجت ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ حجت ہونا یہ لغوی حجت ہے، اگرچہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، لیکن یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس عنوان سے میں نے کبھی وضاحت نہیں کی، یہ لغوی حجت ہے۔ اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا حجت ہونا حجت واقعی ہے۔ اب اس سے میں فی الحال دستبردار ہوتا ہوں کہ یہ اصطلاح جو استعمال کی کہ اس کو میں نے حجت لفظی کہا، ائمہ اطہار علیہ السلام کو حجت واقعی کہا، تو ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ لیکن یہ فرق کسی اور موقع پر، یہاں پر میں زیادہ سنگین اور مشکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن فرق ہے وہ حجت جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی شکل میں ہے، وہ حجت ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، اس سے مراد ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، نہ یہ حجت جو علماء کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگرچہ روایت میں ان کو حجت کہا ہے، علماء کو بھی حجت کہا ہے، لیکن یہ وہ حجت نہیں کہ زمین جن سے خالی نہیں رہ سکتی ہے، کہ جو اگر دو روئے زمین پر انسان ہو تو ضروری ہے کہ ایک حجت خدا ہو، وہ مراد حجت سے مراد ائمہ اطہار علیہ السلام انبیاء کے بعد۔ بس توجہ فرمایا آپ نے کہ ہمارے پاس احادیث میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ ہر حال میں یہ کتاب لوح محفوظ ہے، نہیں۔ لوح محفوظ تو در کی کنار، ہم اس کے اوپر صحت کا بھی اسٹیمپ نہیں لگاتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہونا، یہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اب شاید ممکن کسی کے ذہن میں یہ بات آئے اور کوئی نیا سننے والا ہو تو ان کے لیے میں یہ بات عرض کر دوں۔ ایک ہے غلط، ایک ہے ضعیف، اور ایک ہے صحیح۔ اصول کافی ہو، کتب اربعہ ہو، حتیٰ بحار الانوار، اس میں انگلی رکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث غلط حدیث ہے۔ غلط حدیث کی مثال بہت ساری ہے، ہمارے پاس نہیں، لیکن مسلمانوں کی کتابوں میں بہت ساری ایسی روایات ہیں جو موضوع روایات ہیں۔ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ جعلی روایات۔ ان میں سے یہ روایت نحن معاشر الانبیاء لم نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم جو وہ میراث نہیں چھوڑتے، ہم جو کچھ چھوڑتے وہ صدقہ ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث جعلی ہے، یہ حدیث جعلی ہے۔ لیکن کافی شریف، استفسار من لا یعذر الفقیہ و امثال ذالک، تو توجہ کریں، مجھے اس جملے کے لیے اصل میں یہ ساری وضاحت کرنی پڑی کہ بحار الانوار مؤید ہے، تائید شدہ ہے امام حجت علیہ السلام کی جانب سے سلام اللہ علیہ، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک ایک لفظ حجت ہے، ایک ایک لفظ یصدر من الامام علیہ السلام۔ اب وہ ہمارے پاس حدیث من بلغ آ کر بہت ساری باتوں کو، مسئلے کو حل کر دیتی ہے، وہ ایک الگ تفصیلی گفتگو ہے، وہ فی الحال میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ بس یہ بحار الانوار۔ صحیفہ سجادیہ امام سجاد سلام اللہ علیہ سے وہ منسوب صحیفہ کہ جو معارف دین کے وہ بنیادی
پیغامات، علوم، تعلیمات جو صحیفہ سجادیہ میں موجود ہیں، واقعاً میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ دعا کی کتاب، یہ دعائیں، یہ توحید شناسی ہے، توحید کو کی معرفت دیتی ہے. کیا ہے خدا، خدا کی عظمت کیا ہے، خدا کا مقام کیا ہے، خدا کی اوصاف کیا ہے، خدا کی صفت کیا ہے، کیسا ہے خدا. میں اور آپ جو ناقص العقل انسان، ہم زیادہ سے زیادہ، یہ بھی پاسبل نہیں ہے، ہم زیادہ سے زیادہ عالم کون اور مکان اور اس دنیا کا، اس عالم کا مطالعہ کر کے ہم ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی واجب الوجود ہے جو صاحب قدرت ہے، جو صاحب علم ہے. لیکن خداوند متعال کی اوصاف، خداوند متعال کیا ہے، یہ کس نے سمجھایا؟ بنا وحد اللہ، بنا عرف اللہ، و بنا عبد اللہ. اہل بیت اطہار علیہ السلام فرماتے کہ ہمارے ذریعے سے خدا کی شناخت ہوئی ہے، ہمارے ذریعے سے خدا پہچانا گیا ہے. اور یہ دعائیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائیں، یعنی واقعاً بعض دعائیں، بلکہ اکثر دعاؤں کے اگر آپ اس کے کانٹینٹ کو دیکھیں، ان کے اگر الفاظ کو دیکھیں تو قرآن کی آیات کے ساتھ میچ نہیں ہو رہے ہیں. میچ نہیں ہو رہے سے نہ کہ مراد ٹکراؤ ہے، نہیں، میچ نہ ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیت کی ترجمانی، قرآن کی آیت کی تشریح، قرآن کی آیت کی تفسیر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کلام اور ان دعاؤں کی شکل میں ہمارے پاس قرآن کی تفسیر ہے. ان آیتوں کی تفسیر، نحنو ترجمان وحی اللہ، ہم اللہ کی وحی کے مترجم ہیں، ٹرانسلیٹر ہیں. یہ صحیفہ سجادیہ ہو یا جو دوسری کتابیں ہوں، یہ ائمہ اطہار علیہ السلام در حقیقت، مثال کے تو اگر قرآن میں آئے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علیم بکل شیء، مثلا اب ائمہ اطہار علیہ السلام ان جملات سے جو ترجمانی کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے دعاؤں کی شکل میں آتے ہیں. دعاؤں کی شکل میں ہمارے پاس یہ قرآن کی تفسیر ائمہ اطہار علیہ السلام کی جانب سے آتی ہے. بس بہار الانوار 110 جلدیں معرف اور معرفت اور دین الہی کو بیان کرنے کے لیے ایک پورا مکمل سیٹ اپ ہے. صحیفہ سجادیہ جو ظاہر میں تو ایک دعا ہے، ظاہر میں تو یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، ظاہری طور پر تو یہ دعاؤں کو جمع کیا گیا ہے، لیکن ان دعاؤں میں خدا شناسی ہے، خدا کی معرفت ہے، احکامات الہی ہیں، احکامات کے فلسفے ہیں، انسان کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں. اس کی اوتھینٹسٹی صحیفہ سجادیہ کی اوتھینٹسٹی کہ اس واقعے سے کہ جس کو علامہ مجلسی کبیر، یعنی شیخ محمد تقی مجلسی، شیخ علامہ محمد باقر مجلسی کے پدر بزرگوار، وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی اس واقعے کو مختلف کتابوں میں درج کیا ہے. اور اس واقعے کے پیش نظر علامہ مجلسی نے ایک بہت بڑا کام انجام دیا ہے صحیفہ سجادیہ کے اوپر. علامہ مجلسی یعنی شیخ محمد تقی مجلسی، علامہ محمد تقی مجلسی، وہ فرماتے کہ میری جوانی کی عمر تھی، اور اس زمانے میں اس وقت ایک
ایسا حال تھا میرا کہ بس میں نے گویا اپنے آپ کو جب خون جوان ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، تو ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے. ایک جوش و جذبہ جب تازہ خون ہو، اب وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے دینی اعتبار سے ہو. خوش قسمت ہے وہ جوان کہ جو اپنے تازہ خون کو صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اپنی زحمتوں کو لگاتے ہیں خوشنودی الہی اور تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے. اور علامہ محمد تقی مجلسی کہتے ہیں کہ بس میری اس زمانے میں یہی حالت تھی. ایک روز میں نے امام حجت، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کو بین النوم والیقظہ، بیداری اور خواب کے درمیان میں نے دیکھا امام حجت سلام اللہ علیہ کو. مقام بیان کیا، اصفہان کا ایک مقام، وہاں پر میں نے امام کی زیارت کی. میں نے امام کی زیارت کی. میں نے جب امام کو دیکھا تو چاہا کہ امام کے قدموں کا بوسہ لوں. امام نے اجازت نہیں دی مجھے. میں جھکا اور امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. اس کے بعد میں نے امام سے یہ سوال کیا کہ مولا، علامہ محمد تقی مجلسی کی ملاقات امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قسم کی کم از کم 2 واقعے تو ہمیں یاد ہیں. ایک زیارت جامعہ کبیرہ کا واقعہ، زیارت جامعہ کبیرہ کا واقعہ کہ جو سامرہ میں امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تھی. اب ملاقات وہی کیفیت تھی اس واقعے میں بھی، بین الیقظہ والنوم، بیداری اور نیند کے درمیان کی کیفیت تھی. اب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات یہ خود ایک موضوع ہے. آج تو ہمارے ہر شخص، بالخصوص معذرت کے ساتھ خواتین، بہت زیادہ اس قسم کے خواب اور اس قسم کے حاضری وغیرہ ہوتی رہتی ہیں. لیکن اب بہرحال ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن توجہ کریں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کوئی کھیل نہیں ہے. آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں کہ جب ملاقات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوئی تو شیخ مفید جیسا شخص، کون ہے شیخ مفید؟ وہ شیخ مفید کہ 2 خط امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی جانب سے شیخ مفید کو موصول ہوئے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں. 2 خط امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے شیخ مفید کے نام. اور کیا تجلیل کی ہے، کیا تعریف کی ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے شیخ مفید کی. اور واقعاً یہ علماء، یہ فقہاء، یہ مجتہدین قابل تعریف ہے کہ جنہوں نے غیبت کے زمانے میں علوم الہی اور علوم آل محمد کو بچایا ہوا ہے. کس نے بچایا ہوا ہے علوم آل محمد کو؟ یہ توحید، یہ رسالت، یہ ولایت، یہ قیامت، یہ معارف ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ جس کا ایک چھوٹا سا نمونہ کتاب بہار الانوار ہے. بہار الانوار علامہ مجلسی اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے تو مختلف علماء کی کتابوں سے جمع آوری کی ہے. اور چونکہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ تمام آئمہ، تمام علماء کے کتابوں کو جمع کر کے آئمہ کی ایک بہت بڑی تعداد میں روایتوں کو جمع کیا، تو وہ باب الائمہ کے نام سے علماء کے درمیان مشہور ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے وہ علماء کرام کہ جنہوں نے علوم آل محمد کو زندہ رکھا،
اور یہ صحیفہ سجادیہ کہ جن کو احیاء کرنے میں ایک بہت بڑا کردار خود شیخ علامہ محمد تقی مجلسی کا ہے. خب انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، پوری زندگی وقف کر دی علوم آل محمد کی حفاظت کرنے میں. یہ علماء کرام، علماء کس کو کہتے ہیں؟ علماء جو قال الامام باقر کرے، جو قال الامام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہے، جو قرآن کی آیات اور روایات آل محمد کے محافظ ہوں، وہ ہے علماء، وہ ہے علماء. شیخ مفید کا نام کس عالم کی فہرست میں آتا ہے؟ شیخ طوسی کا نام جب علماء کے فہرست میں آتا ہے تو ان کا کردار کیا ہے؟ علامہ ہلی کا کردار کیا ہے؟ شیخ صدوق کا کردار کیا ہے؟ ان سب کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے احادیث آل محمد کی حفاظت کی ہے. آل محمد کی جب احادیث کی حفاظت کی جائے تو اس کو عالم کہا جاتا ہے، اس کو عالم کہا جاتا ہے. وہ ہے علماء کہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں علوم آل محمد کی. کون ہے؟ مگر کیا شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، کہ اگر ان سے تمسک کیا تو نجات ہے. نجات کس چیز میں ہے؟ نجات یا قرآن میں ہے یا آل محمد علیہ السلام کے علوم میں ہے، اور کسی چیز میں نجات نہیں ہے. بس اب اسی کی حفاظت کرنی ہے، اور جو اس کی حفاظت کرے گا وہی عالم ہے. جو اس کو بیان کر کے حفاظت کرے، جو اس کو لکھ کر حفاظت کرے، جو اس کی تشریح کر کے حفاظت کرے، جو اس کی تشریح کر کے، اس کی تفسیر کر کے جو حفاظت کرے گا وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، وہ علوم آل محمد علیہ السلام کو تشہیر کر رہا ہے، نشر کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے. ورنہ علامہ مجلسی نے اگر کتاب لکھ لی، امام علیہ السلام کی تائید ہو گئی تو کیا کافی ہو گیا؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے. یتیمان آل محمد، یتیمان آل محمد، یتیمان آل محمد جو میری اصطلاح نہیں ہے، علماء کی اصطلاح نہیں ہے، روایات کی اصطلاح ہے. یتیمان آل محمد کون ہے؟ یتیمان آل محمد روایتوں میں کہا گیا یہ شیعان آل محمد غیبت کے زمانے میں یتیمان آل محمد علیہ السلام ہیں. ان یتیموں کی کفالت، کفالت کس کو کہتے ہیں؟ سرپرستی، پرورش. یتیمان آل محمد کی کفالت کس چیز کے ذریعے سے ہے؟ کھانے پینے کے ذریعے سے نہیں ہے ان کی کفالت. ان یتیموں کی کفالت، ان یتیموں کی کفالت جو گندم اور پانی سے نہیں ہے. ان یتیموں کی کفالت، ان یتیموں کا رزق علوم آل محمد میں ہے. ان یتیمان آل محمد علیہ السلام کی پرورش، تربیت، نشو و نما بہار الانوار و امثال بہار الانوار کے ذریعے سے ان کی نشو و نما ہے. صحیح ہے. عام یتیم جس کی کفالت کے بارے میں روایات آئی ہیں، وہ دنیاوی یتیم، وہ دنیاوی فقیر، وہ دنیاوی مسکین، وہ دنیا کے یتیم بچے، ان کے بارے میں روایات آئی ہیں کہ خود اس خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسروں کے یتیم پر رحم کرو تاکہ لوگ تمہارے بعد تمہارے بچوں کے اوپر، تمہارے یتیموں کے اوپر رحم کریں. اور یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، یہ بھی ہماری شرعی ذمہ داری ہے، لیکن یہ جزوی ذمہ داری ہے، یہ انفرادی ذمہ داری ہے، یہ ثواب کے اعتبار سے ہے، خوشنودی خدا کے اعتبار سے ہے. لیکن دین کی حفاظت کے ذریعے سے اگر دین کی حفاظت کرنی ہے تو یتیمان آل محمد کی کفالت کیسے ہوگی؟ یتیمان آل محمد کی کفالت، یتیمان آل محمد کی کفالت جائے روایات دیکھیں. یتیمان آل محمد کی کفالت صرف اور صرف علوم محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کسی طرح ممکن نہیں ہے. آپ انہیں لاکھ سہولتیں دے دیں، لاکھ آسائشیں دے دیں،
ان کے لیے کالج، اسکول، یونیورسٹی، مادی اعتبار سے ان کے لیے شہروں کو، ملکوں کو آباد کر دیں. انفرادی لحاظ سے اگر کسی مومن کی اس طریقے سے اگر مدد کی جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ یتیمان آل محمد کی کفالت نہیں ہے. یتیمان آل محمد کی کفالت، یتیمان آل محمد کی پرورش، یتیمان آل محمد علیہ السلام کی سرپرستی صرف اور صرف علوم آل محمد میں ہے، اور وہ علوم آل محمد احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام میں ہے. والسلام. لہذا یہ ہمارے علماء جنہوں نے یہ زحمتیں اٹھائی ہے اور علوم آل محمد کو یہاں تک ہمارے لیے اتنا قریب کر دیا کہ اب ہمیں دسترخوان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وہ علوم آل محمد کا لقمہ اٹھانا ہے اور کھانا ہے. اگر اس میں بھی اگر ہم کوتاہی کریں، ایک کوتاہی ہماری جانب سے کہ اگر علوم آل محمد کو نشر نہیں کرتے تو یہ کوتاہی ہماری جانب سے ہے. ایک کوتاہی عوام کی جانب سے کہ اگر علوم آل محمد علیہ السلام حاصل نہیں کرتے، وہ علوم کے جو ان کے لیے دسترخوان کی مانند بچھا دیا گیا ہے، جو فراہم ہے ان کے لیے، اور اس میں اگر وہ کوتاہی کریں تو قیامت کے دن جواب دہ ہیں. پس یہ علماء جنہوں نے یہ زحمتیں اٹھائی، علامہ محمد تقی مجلسی کہتے ہیں. خوب اب یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، شیخ مفید جیسا فقیہ، شیخ مفید جیسا متکلم، شیخ مفید جیسا رجالی کیا کہتے ہیں غیبت کے زمانے میں، کیونکہ شیخ مفید اوائل غیبت کے تھے، شیخ مفید اوائل غیبت کبریٰ کے تھے. آج ہمارا بچہ کھیل بنا ہوا ہے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا. میرا موضوع نہیں ہے فی الحال. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف سے ملاقات ایک کھیل ہو چکا ہے. شیخ مفید جیسا شخص جن کے نام دو خط مبارک امام کی جانب سے شیخ مفید کے نام، اور پھر شیخ مفید کی، اس کو کہتے ہیں عالم، اس کو کہتے ہیں علوم آل محمد کا محافظ. اگر میں اپنے آگے حجت الاسلام لگا دوں، اگر میں اپنے آگے ثقت الاسلام لگا دوں، اگر میں اپنے آپ کو آیت اللہ کہلوا دوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ تائید ہو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے، یہ کمال ہے. اور جو شیخ مفید کو یہ تائید حاصل تھی، 2 خط آ جانا جس میں معتمد کہہ کر پکارنا. امام زمانہ اگر کسی کو کہے معتمد، بابا اہل بیت ہمارے معتمد ہیں. معتمد کا مطلب کیا ہے؟ معتمد کا مطلب ہے جن پر بھروسہ کیا جائے، جن پر اعتماد کیا جائے. لیکن غیبت کے زمانے میں یہ فقہا، شیخ مفید جیسے فقہا جو دین کے محافظ ہیں، یہ ہے معتمد کہ جس کو امام کہے معتمد، یعنی جس پر ہم اعتماد کر رہے ہیں، خدا اعتماد کر رہا ہے. خدا نے تو یہ سسٹم بنایا نا. خدا کے معتمد انبیاء، خدا کا اگرچہ خدا کو کسی کے اعتماد کی ضرورت نہیں، لیکن جو سسٹم بنایا، خدا کے معتمد انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد ائمہ اطہار علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام کے معتمد یہ فقہا، یہ علماء جو شیخ مفید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں. وہ شیخ مفید کہتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں امام حجت علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. یہ شیخ مفید کا نظریہ تھا. خوب نظریہ ہے. جتنا بھی شیخ مفید کو میں بڑھا چڑھا کر آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، اعلی اللہ مقاموں کے خدا ان کے مرتبے کو بلند سے بلند تر فرمائے، لیکن اس کے باوجود معصوم نہیں ہے، حجت بون معنی نہیں ہے. خوب شیخ مفید کا یہ نظر تھی. بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بیان کرنے کی وجہ یہ کہ یہ بازار جو ملاقات امام سے، ملاقاتوں کا بازار جو گرم ہے، اس کو تھوڑا سرد کیا جائے. یہ ملاقات کھیل نہیں ہے، آسان نہیں ہے.
غیبت کے زمانے میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ملاقات نہیں ہے. یہ میں واقعی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ملاقات ہماری ذمہ داری نہیں ہے. علوم آل محمد کو حاصل کرنا, متوسل بے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہونا, ولایت علی اور آل علی پر باقی رہنا, دشمنان آل محمد علیہ السلام سے برات کرنا, علوم آل محمد علیہ السلام پر عمل کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کون فقیہ, کون مجتہد, کون مرجع, ظاہری طور پر کوئی فقیہ, کوئی مرجع, کوئی مجتہد ظاہری طور پر, باطن خدا بہتر جانتا ہے, ظاہری طور پر کوئی فقیہ, کوئی مجتہد, کوئی مرجع امام زمانہ سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے. یہ غیبت میں دین آل محمد علیہ السلام ہے. یہ دین آل محمد علیہ السلام کا پیغام ہے غیبت کے زمانے کا. لیکن بہرحال انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. ان بزرگان کے واقعات جو تاریخ میں ملتے ہیں وہ معتمد ہستیاں, کہ اگر ایک طرف شیخ مفید اگر معتمد ہیں تو علامہ مجلسی کبیر, محمد تقی مجلسی, اگرچہ یہ ملاقات ہے 100% بیداری کی ملاقات نہیں ہے. علامہ حلی کے واقعے میں ملتا ہے, علامہ حلی کے واقعات میں ملتا ہے کہ ان کی ملاقات بیداری میں, لیکن ان کو بعد میں پتہ چلا. علامہ محمد تقی مجلسی کا یہ واقعہ اسی وقت ان کو معلوم ہے کہ میں امام سے ملاقات کر رہا ہوں, لیکن یہ بین النوم والاغضاء کی کیفیت ہے, کہ بیداری اور نیند کے درمیان کی کیفیت ہے, کہ شیخ علامہ محمد تقی مجلسی کو بھی پتہ نہ چلا کہ یہ میں کس کیفیت میں نے ملاقات کی ہے. اللہ یہ حال. لیکن یہ واقعہ علامہ تقی مجلسی کی وثاقت اور صداقت اور عدالت کے اوپر شک نہیں کر سکتا ہے کوئی مسلمان, کوئی مومن, کوئی شیعہ. وہ یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی, امام سے ملاقات ہوئی. اب یہ تائید, اس واقعے کا اوتھینٹک ہونا, وہ آگے جا کے پتہ چلتا ہے. کیا کہ ایک مرتبہ علامہ مجلسی کبیر فرماتے ہیں کہ میں نے امام سے ملاقات کی, مولا میں ہر وقت آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتا ہوں, لہٰذا کوئی ایک ایسی کتاب, کوئی ایسی چیز مجھے عطا کریں کہ جس سے میں متوسل رہوں, میرے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, جس پر میں کام کروں یعنی خط, یعنی اس کو فوٹو کاپی کروں اس کی نہیں, مراد کام کروں یعنی اس کی تشریح, اس کے اوپر اس کی تشریح, اس کی وضاحت, اس کے اوپر تأمل کرنا, تفکر کرنا, غور و فکر کرنا, ورکنگ کرنا. یعنی خلاصہ یہ کہ امپورٹنٹ چیز کہ یعنی آپ سے ملاقات, ہر وقت آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتا ہوں میں. جب نہیں پہنچ سکتا ہوں تو آپ سے کیا ملے گا مجھے؟ دین الہی ملے گا. اب دین الہی کے لیے مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم دیجئے. امام نے ایک کتاب تعلیم دی اور امام نے کہا کہ جاؤ فلانی کے پاس, محمد تاج. خواب میں علامہ مجلسی کبیر کہتے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں جانتا ہوں علامہ محمد تاج کو. ہوتا ہے بعض اوقات انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے, بعض چیزیں مفروضہ اور سپوزیشن چل رہی ہوتی ہے. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں تھا کہ میں شاید محمد تاج کو جانتا ہوں, علامہ یا محمد تاج, مولانا یا علامہ یا شیخ محمد تاج, میں جانتا ہوں ان کو. میں گیا وہاں سے, اس اصفہان کے بازار سے نکل کر میں ایک مقام پر گیا, دارالبطیخ. وہاں پر میں نے ملاقات کی محمد تاج سے. انہوں نے جب خوابی میں مجھے دیکھا تو کہا کہ امام زمانہ نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے. کہا کہ ہاں. تو کہا کہ ایک کتاب انہوں نے مجھے دی, ایک کتاب دی, کیونکہ امام علیہ السلام نے کہا تھا جاؤ محمد تاج سے یہ کتاب لے لو, محمد تاج سے یہ کتاب لے لو. وہ دارالبطیخ کے مقام پر آئے اور ایک مرتبہ ان سے ملاقات کی, انہوں نے یہ کتاب دی. علامہ مجلسی کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے. اب میں نے زار و قطار گریہ شروع کیا. یعنی دیکھیں یہ ہوتا ہے علم دوست انسان, علم دوست اس کو کہتے ہیں, علم کی قدر و قیمت کرنے والا اس کو کہتے ہیں. علامہ مجلسی کے پاس اگر وہ کتاب موجود نہیں تو انہوں نے گریہ کیا. آج ہمارے شیلف میں, ہمارے کتب خانوں میں, ہمارے
کتابوں کے شیلف میں اگر وہ کتاب موجود ہے تو ہمیں کوئی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے، اس کی کوئی ارزش کا احساس نہیں ہے ہمیں. لیکن یہ فرق ہے ہمارے اور علامہ مجلسی کے درمیان، یہ فرق ہے ہمارے اور ان علماء کے درمیان. کہتے ہیں کہ زاروں قدار جب میری آنکھ کھلی فجر کا ٹائم یا جو بھی ٹائم تھا، میں نے وقت گزارا، جلدی جلدی جو بھی عبادات وغیرہ تھی انجام دی، اپنی تعقیبات وغیرہ کو انجام دیا، اور میں گریہ کر رہا ہوں کہ یہ خزانہ میرے ہاتھ سے غائب ہو گیا، کھو دیا میں نے. کہتے میرے ذہن میں شیخ محمد تاج کی جو خیال تھا، میں نے خیال کیا کہ یہ شیخ بہاؤالدین محمد آمولی کون ہے؟ یہ شیخ بہائی کے والد گرامی، شیخ بہائی جو مشہد مقدس میں جن کی قبر مشہور و معروف شیخ بہائی، ان کے والد شیخ بہاؤالدین محمد آمولی. میں نے خیال کیا کہ شاید یہ محمد تاج وہی ہیں. میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو خواب بیان کیا، انہوں نے مجھے دلاسا دیا، لیکن میں مطمئن نہیں ہوا اور میں اسی طرح پریشان، کیونکہ مجھے میرا مقصود حاصل نہیں ہوا کہ وہ امام نے کتاب جو میرے لیے ایک کتاب مجھے جو دی، کون سی کتاب؟ وہ کتاب کہ جو اب میں اگر اس طرح تشریح کروں غیبت کے زمانے کے حوالے سے تو مجھے معاف کر دیے گا، لیکن اس واقعے کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو یوں ہے کہ گویا غیبت کے زمانے میں امام معصوم اپنی جگہ جس کتاب کو متعارف کروا رہے ہیں، معرفی کروا رہے ہیں، پہچانوا رہے ہیں اپنی جگہ، وہ یہ کتاب تھی. علامہ مجلسی اس کو کھوئے ہوئے تھے. گویا ایک تو امام زمانہ سلام اللہ علیہ کو کھوئے ہوئے ہیں، اور اب یہ جو کتاب کی شکل میں حجت تھی ہمارے پاس وہ بھی مجھ سے غائب ہو گئی، لہٰذا وہ پریشان ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اسی علاقے میں جاتا ہوں جہاں میں خواب میں گیا تھا، دارالبتیق کے علاقے میں گیا. وہاں پہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس کا نام محمد تھا، اس کا لقب تاج تھا. یہ ٹیلی ہوا. اچھا، واقعہ ابھی تک کہیں سے آتھینٹسٹی اس واقعے کی کچھ ثابت نہیں ہے. ممکن آپ کہ بھائی یہ تو ایک خواب تھا، ایک خیال تھا علامہ مجلسی کا. نہیں، یہ جو آخری نقطہ ہے، یہ آخری نقطہ آتھینٹسٹی اور یقین کے لیے کافی ہے. کہتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس گیا تو اس کے پاس ایک بہت بڑا کتاب خانہ تھا. اس نے علامہ مجلسی کو، کیونکہ علامہ مجلسی کی جوانی کا زمانہ تھا، پہچانتا تو نہیں تھا، لیکن دیکھا کہ ایک طالب علم ہے. کہا کہ بہت سارے طالب علم یہاں سے وقف کی کتابیں لے جاتے ہیں، لیکن جو وقف کی کتابوں کا جو شرائط ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. لہٰذا تم مجھے مناسب آدمی لگتے ہو، مناسب طالب علم لگتے ہو، اس کتاب خانے سے ایک کتاب اٹھا لو، کوئی کتاب اٹھا لو، کوئی بھی کتاب لے لو. علامہ مجلسی کہتے ہیں میں آگے گیا، ایک کتاب کو اٹھایا تو دیکھا وہی کتاب تھی. یہ ہے آتھینٹسٹی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی، جو مجھے امام کی معرفی سے جو کتاب مجھے موصول ہوئی تھی، یہ بعین ہی وہی کتاب تھی، بعین ہی وہی کتاب. اور جب میں نے اس کو کھولا تو یہ کون سی کتاب تھی؟ یہ صحیفہ سجادیہ امام سجاد علیہ السلام تھی. یہ ہے صحیفہ سجادیہ. کہ امام کیا فرماتے ہیں، آپ توجہ کریں. علامہ مجلسی نے کیا کہا؟ علامہ مجلسی نے کہا کہ مولا میں آپ کی خدمت میں ہر وقت نہیں پہنچ سکتا ہوں، لہذا آپ اپنا کوئی آلٹرنیٹ دیجیے. اب میں نہیں کہنا چاہتا ہوں یہ لفظ، لیکن واقعے کا اگر ہم نتیجہ نکالیں، امام حجت ہے، کوئی نہیں ہے امام کا آلٹرنیٹ. امام کا آلٹرنیٹ قرآن ہے، کیونکہ قرآن آلٹرنیٹ کا لفظ شاید صحیح نہ ہو، لیکن قرآن اور آل محمد علیہ السلام یہ دو ہیں جو ہمراہ ہیں، یہ دو ہیں جو اللہ کی رسی ہیں. قرآن کو بھی اللہ کی رسی کہا اور آل محمد علیہ السلام کو بھی اللہ کی رسی کہا. لیکن اب اگر ہمارے پاس کل علوم آل محمد اس طرح دستیاب نہیں ہے، اگر ہمارے پاس اگر آل محمد علیہ السلام موجود نہیں ہیں، تو آل محمد کی معرفی کی ہوئی کتاب صحیفہ سجادیہ موجود ہے.
دیکھیں صحیفہ سجادیہ کہ کیا کتاب ہے، یہ کیا تعارف ہے یہاں پر. اب ہمارے پاس فقط 12 منٹ باقی ہیں. شب جمعہ ہے اور وہ بھی ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ، ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ. خوب شب جمعہ وہ بھی ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ بابرکت شب ہے. آج کی شب وہ شب ہے کہ لمحے لمحے، گھڑی گھڑی ہزار ہزار لوگوں کو جو مستحق عذاب ہو چکے خدا بخش رہا ہے. ایک تو وہ حدیث پڑھی تھی جس حدیث میں خصوصی طور پر ماہ مبارک رمضان کی راتوں کے لیے کہا تھا کہ خدا ندا دیتا ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو توبہ کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. کل تو چھٹی کی شب ہے، کم از کم مرد حضرات کے پاس جو ایک بہانہ تھا کہ ہم آفس کی مصروفیت میں مصروف ہوتے ہیں، آج شب جمعہ، کل جمعہ کا دن، ان اوقات کو ضائع نہ کریں. تھوڑا سا ٹائم نکالیں، تھوڑا سا وقت نکالیں، دعائے ابو حمزہ صومالی کا کچھ ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں. دعائے ابو حمزہ صومالی کہ یہ بھی امام سجاد علیہ السلام سے منسوب، کہ کس طرح خدا سے مناجات کرنی ہے، کس طرح خدا سے مناجات کرنی ہے. کیا ہے وہ خدا، کیا رحم و کرم و نعمتیں اس کی طرف سے، اور کتنا گنہگار بندہ ہے یہ. کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلسل لا یزال تیری طرف سے نعمتیں آ رہی ہے اور میری طرف سے معصیتیں اور گناہ آ رہے ہیں. یہ دعا کا مہینہ اور آج کی شب دعا کی شب ہے. آج کی شب مانگنے کی شب ہے، اور بالخصوص دعا کے اوقات میں جیسا کہ خود خطبہ شعبانیہ میں بیان کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ورفعوا، انشاءاللہ اس کی وضاحت میں کل کروں گا، ورفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتہم، اپنے ہاتھوں کو بلند کرو. آپ کے ہاتھوں کو بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں یہاں پر کچھ سوالات دے رہا ہوں، کل جوابات دوں گا اس کے. مگر خدا آسمان پر ہے، خدا آسمان پر ہے کہ میں خدا کو اوپر دیکھ کر بلاؤں؟ یہ ایک سوال. مگر کیا ضرورت ہے کہ میں ہاتھوں کو بلند کروں؟ کیا ضرورت ہے کہ میں دعا کروں؟ مگر کیا وہ ہمارے دل کی حالت کو نہیں جانتا ہے؟ کیا وہ ہماری باتوں کو، کیا ہمارے دل کے اسرار سے واقف نہیں ہے؟ ان تمام چیزوں سے واقف ہے. لیکن ائمہ اطہار علیہ السلام نے ان تمام شبہات کا جواب دیا، ان تمام سوالات کا جواب دیا ائمہ اطہار علیہ السلام نے. بس ابھی فی الحال خطبے کو ذرا ملاحظہ فرمائیے. ورفعوا الیہ ایدیکم کہ بالدعاء فی اوقات صلاتکم، کہ نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو. اب ہاتھوں کو بلند کرنا، کیوں ہاتھوں کو بلند کروں؟ مگر خدا آسمان میں ہے، خدا تو ہر جگہ موجود ہے. کیوں دعا کروں؟ خدا تو دل کے حالات سے واقف ہے. تیسرا سوال، کیوں نماز کے بعد؟ خدا تو ہر وقت دعا کو سننے والا ہے. لیکن فی الحال ابھی ہم اسی کو لیتے ہیں. کیوں؟ ابھی میں صرف جواباً یہ بات کہہ دوں، کیونکہ خدا کو ہاتھ بلند چاہیے، خدا کو آواز اور دعا چاہیے. اور یہ جو واجب نماز ہے، یہ جو واجب نماز اس کے بعد
دعا کی قبولیت بہت بڑھ جاتی ہے. اور یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک روایت فقط پڑھتا ہوں کہ خوب توجہ کریں. خدا نماز کے بعد دیکھیے چند ایسے اوقات ہیں, کچھ ایسے ٹائمنگز ہیں جس میں دعا کرنے کا قبولیت کا ٹائم, قبولیت کا پرسنٹیج بہت بڑھ جاتا ہے. اس میں ایک ہے واجب نماز کے بعد. واجب نماز کے بعد ایک تو ہے نا کہ خدا پسند کرتا ہے, نہیں خدا ناراض ہوتا ہے اگر کوئی شخص دعا نہ کرے. یہ ملاحظہ فرمائے حدیث کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ اذا فرغ العبد من الصلاة ولم يسأل اللہ تعالی حاجته, اگر کوئی شخص نماز سے فارغ ہو اور اللہ سے حاجت کا سوال نہ کرے, اللہ سے اپنی حاجت کو طلب نہ کرے. کتنی ساری حاجتیں ہماری دن میں کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں کاش یہ ہو جائے, کاش وہ ہو جائے, کاش یہ ہو جائے. کیوں ہم نماز کے بعد فراموش کر جاتے ہیں؟ کیوں ہم نماز کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے ہیں؟ اور خدا کس طرح مذمت کرتا ہے اس شخص کی, اس مذمت کو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ نبی اکرم اس حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, دیکھیں آج شب جمعہ ہے, آج شب جمعہ ہے. ویسے ہی ماہ مبارک رمضان میں کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود پڑھنے کی سفارش آئی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. اور آج تو پھر شب جمعہ, تو کم از کم ایک تسبیح محمد و آل محمد پر درود انشاءاللہ العزیز خدا ہم سب کو توفیق دے. اب توجہ کریں, رسول اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ کہ جب ایک بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اللہ سے حاجت کو طلب کرتا ہے, یقول اللہ تعالی للملائکہ لملائکتہ. دیکھیں وہ روایت آپ نے ملاحظہ فرمائی تھی نا کہ جس میں خدا فخر و مباحت کر رہا تھا, تو وہ بھی فرشتوں کے ساتھ, جو روزے دار کے بارے میں کل میں نے روایت پڑھی تھی. اب شکایت کی روایت بھی خدا فرشتوں کے سامنے. یقول اللہ تعالی لملائکتہ انظروا الی عبدی, دیکھو میرے بندے کو, فقط ادا فریضی, میرے فریضے کو, میرے واجب کو ادا کیا اس نے, یعنی نماز پڑھ لی اس نے, فریضے میں کوتاہی نہیں کی. ولم یسل حاجتہم منی, لیکن اس نے مجھ سے کوئی حاجت کا سوال ہی نہیں کیا. ہوتا ہے نا, ہم نماز پڑھی, تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی غائب, سجدہ شکر بھی غائب, مصلی سے اٹھ گئے. کہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر بھی دو روایت انشاءاللہ کی خدمت میں شاید بیان کریں. سجدے کے اوپر ہم نے گزشتہ سال گفتگو کی تھی, شاید پھر دوبارہ سجدے کے اوپر ممکن ہے مختصراً بات کریں. امام رسول فرماتے ہیں اس حدیث کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ کہ خدا ملائکہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے انظروا الی عبدی فقط فریضی ولم یسأل حاجتہم منی, اور مجھ سے اپنی حاجت کو سوال نہیں کیا, منہ اٹھائے چلا گیا. اب توجہ کریں, خدا کا شکوہ دیکھیں, کأنہ قد استغنی عنی, گویا اس طرح نماز پڑھ کے اٹھ کر چلا گیا جیسے اس کو میری ضرورت ہی نہیں ہے, میری ضرورت ہی نہیں اس کو, میری حاجت ہی نہیں ہے اس کو. ہماری زندگی کا کل آپ کی خدمت بیان کیا, لمحہ بلمحہ جب تک خدا کی نظر کرم نہ ہو ہمارا وجود باقی نہیں رہ سکتا ہے. لمحہ بلمحہ ہمارا وجود خدا کی ایک صفت مگر نہیں ہے, قیومیت. خدا قیوم ہے. قیوم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قیوم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قیوم ہونے کا مطلب یہ ہے خدا کی صفت ہے قیوم, یا حیو یا قیوم. قیوم کا مطلب ہے عالم امکان میں ہر چیز کو بقا دینے والی ذات خدا کی ذات ہے. آج آپ کسی زمین پر ہے نا, تو زمین آپ کے لیے قیوم کا کام کر رہی ہے, قیوم کا کام کر رہی ہے یہ زمین. کہ اگر یہ زمین ہٹ جائے, اگر آپ کسی فلور پہ ہیں, اگر وہ فلور اگر زمین ہٹ جائے تو آپ نیچے گر جائیں گے. خدا کی صفت ہے قیوم.
خدا کہتا ہے یہ نماز پڑھی اس نے اور نماز پڑھنے کے بعد منہ اٹھائے چلا گیا, مجھ سے حاجت تک طلب نہیں کی. کأنہ قد استغنی عنی, گویا یہ مجھ سے بے نیاز ہے, اس کو میری ضرورت نہیں ہے. اب توجہ کریں, خدا کا غصہ دیکھیں. خذوا صلاتہ فاضربوا بها وجہہ, لو اس کی نماز کو اور اس کے منہ پہ دے مارو. مجھے ایسی نماز نہیں چاہیے جو بغیر مجھ سے حاجت کو طلب کیے ہوئے ہو. واجب نماز کے بعد خصوصی طور پر یہ ان چند مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں پر اجابت دعا کی قبولیت کی پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے, دعا کی پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے. اور انہی مقامات میں سے ایک مقام کیا ہے؟ انہی مقامات میں سے ایک مقام قبہ حسینی علیہ الصلوۃ والسلام, وہ قبر حسین علیہ السلام کہ جو روایت کے مطابق وہ خصوصیت اگرچہ یقینی طور پر تمام مقامات عالیہ, چاہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ ہو, چاہے ائمہ اطہار علیہ السلام کا روضہ ہو, یہ سارے کے سارے وہ مقامات ہیں جو حاجت طلب ہونے کا مقام ہے. لیکن کسی کو روایت میں یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی کیا کہ اس صاحب قبر کے قبے کے نیچے اس کی دعا قبول ہوگی, وہ امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے پاس جو کچھ تھا وہ قربان کر دیا, جو کچھ تھا قربان کر دیا. شب جمعہ ہے, خدا ہم سب کو حسین کی زیارت نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. ہمارا سلام ہو فاطمہ کے لال پر, ہمارا سلام ہو اس پر کہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا, ہمارا سلام ہو اس پر کہ جو اس عالم میں بلندی پہ جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں گویا ناطق قرآن ہے, علی اصغر ہے, جو 3 دن کا پیاسا ہے. آپ لوگوں نے روزہ رکھا, پیاس کو برداشت کیا, ٹھنڈا پانی پیا. شاید ٹھنڈا پانی پینے کے بعد آپ نے کہا سلام بر حسین, لیکن کوئی حسین کے دل سے پوچھے 3 دن کا پیاسا 6 مہینے کا اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تڑپ رہا ہے, اور کس انداز سے تڑپ رہا ہے؟ روایت کا جملہ ہے ارحموا ھذا الطفل ان لم ترحمونی فارحموا ھذا الطفل کأنہ یتلظی. دیکھتے نہیں کہ میرا اصغر کس طرح متلظی ہو رہا ہے؟ عزادارو جانتے ہیں متلظی کا مطلب کیا ہے؟ متلظی ارباب ممبر بیان کرتے ہیں, متلظی کا مطلب یہ ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے, تو مچھلی اس پانی کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی ہے, ایک مرتبہ تڑپتی ہے. مچھلی پانی سے نکلنے پر آپ نے دیکھا ہوگا نا, پانی مچھلی سے تڑپتی ہے, لیکن جب تڑپتے جب وقت کافی گزر جائے تو کافی دیر گزرنے کے بعد اب مچھلی کے بدن میں طاقت نہیں رہی ہے, اب مچھلی آہستہ آہستہ اپنے موت کے قریب جا چکی ہے, اب بدن میں طاقت نہیں ہے. اب مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے, کبھی منہ بند کرتی ہے, اس سے کہ بدن میں طاقت نہیں ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں متلظی, اس کو عربی میں کہتے ہیں متلظی. میرا مولا کہتے ہیں میرے اصغر کو دیکھو 3 دن کا پیاسا ہے, ہائے کبھی پیاس سے منہ کھولتا ہے, کبھی پیاس سے منہ بند کرتا ہے, اصغر کے بدن میں طاقت نہیں. ایک مرتبہ حسین کی اس درد بھری تقریر نے قوم اشقیہ کے دلوں کو بھی منقلب کر دیا. ایک مرتبہ عمر سعد مخاطب ہوا, ایک مرتبہ کہا ایک تو کلام حسین کے کلام کو منقطع کر دو, بس ایک مرتبہ ارے تیر میں کمان میں تیر کو چھوڑا, ایک مرتبہ تیر کو چھوڑا, ہائے اصغر کا گلا, اصغر ذبح ہو گئے, اصغر کو لے کر حسین جا رہے. ایک مرتبہ در خیمہ پہ کیا دیکھا, ہائے اصغر کی ماں اصغر کا انتظار کر رہی, ابھی میرا بیٹا پانی پی کر آئے گا, حسین جائے تو کس طرح جائے, پشت خیمہ پہ آئے, ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ کے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین, السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا. خداوندہ ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما,
خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ. حاضر مجلس مومن و مومنات، تمام مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جو مومن و مومنات پریشان حال روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، دفتری مسائل، جو مومن و مومنات جس مشکل میں گرفتار ہے، خداوندہ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، خداوندہ اس مہینے میں تیری خصوصی عنایتیں ہیں. خداوندہ آج شب جمعہ بھی ہے، خداوندہ ہم نے ذکر حسین بھی کر لیا. خداوندہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دیتے ہیں. جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں اپنی روزی کے سلسلے میں، اپنے گھر کی مشکلات میں، اپنے دفتر کے مسائل میں، اپنے بچوں کی شادی کے سلسلے میں، اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں، جو مومن و مومنات جس مشکل میں گرفتار ہے، خداوندہ تجھے واسطہ دیتے ہیں. حجت خدا کے آباء و اجداد محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں. خداوندہ تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. خداوندہ تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کا واسطہ. جو مومن و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومن و مومنات کی جو جائز حاجات ہیں ان حاجات کو پورا فرما. جو مومن و مومنات بیمار ہیں خداوندہ تجھے واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا. تجھے واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا. خداوندہ جو مومن و مومنات بیمار ہیں، بہت سارے مومن و مومنات نے التماس دعا، التماس صحت کے لیے کہا. خداوندہ بحق محمد و آل محمد انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. خداوندہ تجھے واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا. حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین، کل مرحوم مومن و مومنات، جو مرحوم مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، جنہوں نے ہم پر احسان کیا، ان کے اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے مرحومین، اگر وہ خود اس دنیا سے جا چکے ہیں تو وہ مرحومین. کل مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا. اپنے گھر و اہل بیت اطہار بالخصوص زیارت امام حسین نصیب فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. اپنے مرحومین کو یاد کیجیے. آج شب جمعہ ہے. آج کی عبادتوں میں، آج کی دعاؤں میں، ویسے ماہ مبارک رمضان میں اپنے مرحومین کو یاد کیجیے. یاد کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کے لیے. آپ جو عبادتیں انجام دے رہے ہیں ویسے ہی پورا سال، اور بالخصوص ان ایام میں جو قرآن کی تلاوت ہے، جو دعائیں ہیں، جو مستحب اذکار ہیں، حتیٰ آگے سیستانی کہتے ہیں واجب عبادتوں کو بھی اپنے مرحوم کو ہدیہ کر دیں. اپنے مرحوم کو اس کا ثواب ایصال کر دیں، ہدیہ کر دیں. یہ ثواب ان مرحومین تک پہنچ جائے گا. خصوصی طور پر اس مجلس کی مناسبت سے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے کل مرحوم مومن و مومنات، علماء کرام اور شہداء کرام، اور ان مرحومین کو کہ جن کا نام میں لے رہا ہوں، مولانا کہ جن کا آج انتقال ہوا، کہ خدا ان کو جوار معصومین میں اور تمام مومن و مومنات کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. مولانا سید اون محمد نقوی صاحب، مولانا سید ہاشم رضا جعفری صاحب، مولانا سبت نجفی صاحب، مولانا عامر علی جعفر علی شام جی، شیر علی غلام علی کلینا والا، ظاہراً کلیاں والا یا کلینا والا جو میرے سامنے لکھے ہیں، زیب النساء، داود ڈھالا اور ملجانی فیملی کے تمام مرحومین، اور کل مرحوم مومن و مومنات علماء کرام کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.